علیزے کا تو ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آ جاتا ہے اور اب ماں یہی چاہتی ہے کہ انوشے کو بھی کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے اور دونوں کی ایک ساتھ ہی شادیاں کر دی جائیں اور دونوں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں تاکہ وہ جلد ہی اپنی بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ تو اسی فکر میں ماں اب انوشے کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کرتی ہے اور وہ جیسے ہی انوشے سے اس حوالے سے بات کرتی ہے کہ تم آج یونیورسٹی سے جلدی گھر آ جانا، مگر یہ بات سن کر تو انوشے کا منہ ہی بن جاتا ہے کیونکہ وہ تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بوجھل دل سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ لوگ مجھے کیوں دیکھنے آ رہے ہیں، میں تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ماں اب فکر مندی سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کل میں اس دنیا میں ہوں گی یا نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں جلد از جلد اپنے گھروں کی ہو جاؤ۔ لیکن انوشے تو ٹائم پر گھر پہنچتی ہی نہیں اور رشتے والے انوشے کا انتظار کر کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب انوشے لیٹ گھر آتی ہے تو علیزے اس سے پوچھتی ہے کہ تم جلدی گھر کیوں نہیں آئی؟ تو انوشے کہہ دیتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تو یہ بات سن کر ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ انوشے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے کیونکہ ماں تو ان دونوں کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ لیکن انوشے اب بہت ڈھٹائی سے اپنی ماں کو یہ کہہ دیتی ہے کہ میں اگر شادی کروں گی تو صرف اور صرف سکندر سے کروں گی اور کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ اب علیزے اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ اگر سکندر اچھا لڑکا ہے تو پھر ہم انوشے کی شادی وہیں کر دیتے ہیں۔ علیزے کو تو بہت اچھا رشتہ مل جاتا ہے اور ماں بھی تو یہی چاہتی ہے کہ جیسا رشتہ علیزے کو ملا ہے ویسا ہی اچھا رشتہ اور احساس کرنے والے لوگ انوشے کو بھی مل جائیں۔ لیکن انوشے تو کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں، وہ تو دل ہی دل میں سکندر کو بسا کے بیٹھی ہے۔ یہاں پر انوشے جیسے ہی سکندر کے بارے میں گھر والوں کو بتاتی ہے اور ساتھ ہی سکندر کو بھی کہہ دیتی ہے کہ میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ، اس لیے تم اب اپنے فادر کو باہر سے بلاؤ اور میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ تو سکندر اب بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انوشے کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی کہیں اور کریں گے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ یہ بات سن کر انوشے تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور سکندر کو سمجھاتی ہے کہ تم کوئی بھی ایسی غلط حرکت نہیں کرو گے اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ سکندر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب سکندر کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ انوشے اس کے گھر آ گئی ہے تو وہ پھر سے ناٹک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے کچھ کھا لیا ہو اور یہ کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے۔ وہ انوشے سے کہتا ہے کہ اس نے یہ سب اس کی محبت میں کیا ہے۔ انوشے تو سکندر کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور زور زور سے اس کا نام پکارتی ہے، لیکن سکندر تو آنکھیں کھولنے کا نام ہی نہیں لیتا اور پھر آخرکار سکندر آنکھیں کھول ہی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے فادر ابھی نہیں آ سکتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کر لیتے ہیں۔ انوشے تو سکندر کو دل و جان سے چاہنے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اور اس طرح سے وہ سکندر سے نکاح کر لیتی ہے۔ اب اسے سکندر سے نکاح کے بعد بھی کون سا سکون ملے گا؟ سکندر نے تو یہ سب کچھ اسے ذلیل کرنے اور سبق سکھانے کے لیے کیا ہے۔ وہ جیسے ہی سکندر سے نکاح کر لیتی ہے تو سکندر اب انوشے سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ اب انوشے سکندر سے نکاح کے بعد پچھتائے گی کہ اس نے بہت غلط کیا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دوسری طرف حمزہ تو ہر وقت علیزے کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا ہے۔ اب دونوں کے بیچ بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے اور بات بات پر نوک جھوک بھی۔ حمزہ کو تو علیزے پہلی ہی نظر میں اچھی لگنے لگی تھی، لیکن علیزے کے دل میں حمزہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ تو بس یہی چاہتی ہے کہ جہاں اس کے گھر والے اس کا رشتہ طے کریں گے وہ وہی شادی کرے گی۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل مہرہ کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔